اپنے لہجے سے خوشبو گھولتا ہے، وہ ملتا ہے تو اردو بولتا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کے ایک اور مختصر ویڈیو لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ویڈیو لیکچر بھی اصطلاحات شعری کے سلسلے ہی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس سلسلے کا یہ ایک آج 10واں ویڈیو لیکچر ہے، جس میں ہم آج ایک اور اصطلاح استعارہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں پروفیسر محمد رئیس، اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل درسی اردو بائی پروفیسر محمد رئیس دیکھ رہے ہیں۔ اب جو اصطلاحات شعری کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مختلف لیکچرز کے دوران یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا رہا ہوں کہ جب ہم مختلف اصطلاحات شعری کو سمجھ لیتے ہیں تو نہ صرف ہم شاعری کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی تشریحات بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، بلکہ جو اصل حسن ہے شاعری کا، وہ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمارا دل لبھاتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جس میں شاید آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہوگی، وہ یہ کہ امتحان میں بھی ہمیں مختلف اشعار دے کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس میں کون سی آپ کو ایسی شعری خوبی، شعری وصف نظر آتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کس اصطلاح شعری کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ استعارہ، یہ لفظ استعارہ کے لغوی معنی مستعار یعنی ادھار لینا کے ہیں۔ جب کسی چیز سے اس کا نام مستعار یعنی ادھار لے کر کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ مقصد دوسری چیز کی کسی صفت کو نمایاں کرنا ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب یہ تشبیہ سے بہت ملتی جلتی چیز ہے۔ اب دیکھیے، ایک نظر ہم تشبیہ بھی ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ تشبیہ میں ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی خوبی، کوئی وصف یکساں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک شعر دیکھا تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں لب کے لیے تشبیہ استعمال کی گئی تھی۔ تشبیہ کس سے دی گئی تھی؟ پنکھڑی سے۔ اور پھر وہ الفاظ بھی عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ استعمال کی جا رہی ہے، مثلا سا کی مانند، جیسا، اس طرح کے الفاظ۔ اور وجہ کیا تھی کہ لب اور پنکھڑی میں ان کی سرخی اور نزاکت یکساں ہوتی ہیں۔ تو جو مقصد ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو جب دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو کوئی ان کے درمیان وصف یکساں ہوتا ہے۔ اب تشبیہ کی صورت میں طرفین تشبیہ یعنی مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، انہیں طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن استعارہ بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو تشبیہ کو ذہن میں تر و تازہ کرنے کے بعد اب استعارہ کی طرف دیکھیے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک آسان سی مثال لیجیے۔ مثلا فرض کیجیے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا ہے، اس کا نام اسلم ہے، وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے۔ اس کے دوسرے دوست یہ کہتے ہیں کہ اسلم ہماری ٹیم کا شاہد آفریدی ہے۔ اب آپ غور کریں، شاہد آفریدی کا نام اسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ شاہد آفریدی بہت اچھے کرکٹر تھے، اسلم بھی بہت اچھا کرکٹر ہیں، تو اسلم کے لیے ہم نے لفظ ایک مستعار لیا، ادھار لیا شاہد آفریدی کا، اور وہ اسلم کے لیے استعمال کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اسلم بھی اچھا کرکٹر ہیں، اور اس کی اسی خوبی کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے شاہد آفریدی کا نام لیا، کیونکہ شاہد آفریدی ایک بہت بڑے کرکٹر تھے۔ اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اکثر استعارہ میں جس کے لیے وہ لفظ مستعار لیا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر کیا نہیں جاتا۔ اچھا، اب کیونکہ تشبیہ میں بھی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مانند قرار دیا جاتا ہے، اس کے وصف کو نمایاں کرنے کے لیے، یہی کام استعارہ میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن استعارے میں تشبیہ سے زیادہ بلاغت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں
کی طرح، ماندن جیسے اس طرح کے الفاظ بھی نہیں آتے، بلکہ جس کے لیے وہ استعارہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ارکان استعارہ دیکھتے ہیں کہ استعارہ جو ہے وہ مکمل کب ہوتا ہے، اس میں کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ تو ارکان استعارہ 3 ہیں۔ مستعار لہو، یعنی جس چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جیسے بھی آپ کو ہم نے مثال دی تھی کہ اسلم ہماری ٹیم کا شاہد آفریدی ہے، تو اسلم کے لیے ہم شاہد آفریدی کا لفظ مستعار لے رہے ہیں، اسلم یہاں پر مستعار لہو کہلائے گا۔ دوسرا مستعار منہ، جس چیز یا شخص سے لفظ مستعار لیا جائے، تو جو بھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ اسلم ہماری ٹیم کا شاہد آفریدی ہے، تو یہاں پر ہم شاہد آفریدی کا لفظ اسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں جو ہمارے پاس الفاظ ہیں، مستعار لہو اور مستعار منہ، انہیں طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مستعار منہ جس چیز سے شخص کا نام ہم ادھار لے کے استعمال کر رہے ہیں وہ لازمی طور پر موجود ہوگا۔ تو استعارہ میں صرف یہ رکن موجود ہوتا ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تیسری چیز وجہ جامع، وہ مشترک صفت جو دونوں میں موجود ہو۔ اب ظاہر بات ہے آپ نے کسی کا نام لیا ہے، کسی دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی، جیسے کہ یہاں پر وجہ کیا ہے، شاہد آفریدی بہت اچھے کرکٹر تھے اور ہم اسلم کی اسی خوبی کو، یعنی اچھے کرکٹر ہونے کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے شاہد آفریدی کا نام استعمال کیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم کچھ اشعار کی مدد سے اس تصور کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت خوبصورت شعر موجود ہے مرثیے کا کہ شیر کی آمد کے رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ اب اس مرثیے پہ غور کریں تو یہاں پر مستعار لہو جن کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے مستعار منہ، آپ کون سا لفظ، کس چیز، کس شخص کا نام آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے شیر کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وجہ جامع، کہ بھائی شیر ایک بہت بہادر جانور سمجھا جاتا ہے، اس کی خوبی، اس کا وصف جو ہے اس کی بہادری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو اسلام کا جھنڈا، جو حق پرستی کا جھنڈا بلند کیا تھا، اسی نسبت سے اسی بہادری کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں شیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں مستعار لہو یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور کیا بھی نہیں کیا گیا، اور اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب یہاں پر مستعار لہو جس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں موتی کا، وہ ہے آنسو، لیکن دیکھیے کہ یہاں پر آنسو کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم نے یہاں آنسو کے لیے لفظ موتی استعمال کیا ہے۔ دونوں ہی عام طور پہ سفید ہوتے ہیں، آنسو تو سفید ہی ہوتے ہیں، موتی بھی عام طور پر سفید ہوتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ موتی کا لفظ ہم نے آنسو کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موتی بھی قیمتی ہوتے ہیں اور آنسو بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات کے عکاس ہوتے ہیں، کبھی ہماری خوشی کو ظاہر کرتے ہیں تو کبھی ہمارے غم کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو موتی قیمتی ہوتے ہیں، آنسو بھی قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہے وجہ جامع۔ اب اس جملے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ طرفین استعارہ 2 ہوتے ہیں، مستعار لہو جس کے لیے وہ لفظ ادھار لیا گیا ہے، مستعار منہ جو لفظ ادھار لیا گیا ہے، اور اس میں سے صرف مستعار منہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آج اس مختصر سے ویڈیو لیکچر سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ استعارہ کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے اور میرے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔